بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی کلاس چہارم۔ تو آج ہمارے معاشرتی علوم کا باب اول کا پہلا حصہ شہریت کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم طلبہ اپنے اس چیپٹر کے کچھ خاص نکات کا جائزہ لیں گے جو ہم نے اس میں پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں شہریت کو۔ ایک محسوس علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ملنے والی رکنیت شہریت کہلاتی ہے، جس سے ایک شخص کو کسی بھی ملک یا ریاست کا باشندہ تصور کیا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں ہم اپنے ملک کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پاکستانی، امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو امریکی اور جاپان میں رہنے والے لوگوں کو جاپانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ جس میں ملک میں پیدا ہوتے ہیں آپ اس ملک کے باشندے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری کے بارے میں۔ شہری، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں تو ہم پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ وہ فرد جو کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تمام فرائض ادا کرنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کا پابند ہو، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی حکومت ہمیں ہمارے حقوق و فرائض کا تحفظ کرتی ہے اور یہاں پہ ہم اپنے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دیگر تمام حقوق کو استعمال کر کے آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں عالمی شہری کے بارے میں۔ عالمی شہری وہ شہری ہوتا ہے جو عالمی معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، رنگ و نسل، جنس، زبان، ثقافت کا فرق کیے بغیر سب کا احترام کرتا ہے۔ جی طلبہ، عالمی شہری وہ شہری ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ اپنے علاوہ دوسرے ممالک اور پوری دنیا کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم، ہر چیز کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، جنس، زبان، ثقافت کا فرق کیے بغیر سب کو برابر تسلیم کرتے ہیں۔ ان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جیسے کہ تمام انسانوں کا احترام کرنا، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، ماحول کو صاف رکھنا اور قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال کرنا، سب کی مدد کرنا اور بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا ان کے ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیجیٹل شہری کو۔ ایسا شہری جو سماجی، سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ جیسے کہ طلبہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام، ٹویٹر سب استعمال میں کر رہے ہیں، اور کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہر شہری کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈیجیٹل شہری پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام و تحفظ کرے، جو معلومات، تصاویر یا کام ان کے پاس محفوظ ہیں ان کا غلط استعمال بالکل نہ کرے، ہر قسم کے تعصب سے گریز کرے، کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان نہ پہنچائے۔ جی طلبہ، تو آگے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں بنیادی حقوق۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمام انسان اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے جو بنیادی حقوق ایک شخص کو حاصل ہے وہی بنیادی حقوق دوسرے تمام افراد کو بھی برابر میں حاصل ہے، جیسے زندگی کا حق، خوراک کا حق اور آزادی کا حق۔ بنیادی حقوق وہ حقوق جو تمام انسانوں کے وقار کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہو۔ ہر شخص کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہم کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، ہمیں اپنے ملک میں اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے۔ تمام انسان رنگ، نسل، زبان اور ثقافت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر فرد کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں ہمیں تعلیم کا حق حاصل ہوتا ہے۔ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، اسی طرح بنیادی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر ہے۔ جیسے کہ کچھ شہریوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز آف سٹیزنز، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو طلبہ ذمہ داری یا فرائض کہتے ہیں۔ کچھ ایک ذمہ داریوں کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اپنے ملک کا وفادار ہونا، قوانین کی پابندی اور احترام کرنا، دوسروں کے حقوق، عقیدے اور رائے کا احترام کرنا، ایمانداری اور بنیادی
جو ہمارے ٹیکس عائد ہوتے ہیں ان کو پابندی سے ادا کرنا، وسائل مثلاً پانی، بجلی اور گیس کو احتیاط سے استعمال کرنا۔ جیسے طلبہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، تو ان کو ہمیں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، ان کا ضیاع بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سرگرمی کی طرف۔ صفحہ نمبر 6 پر آپ کو ایک سرگرمی دی گئی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام، ورک فار us ٹو ڈو۔ سرگرمی کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور ذمہ داریوں، فرائض کا ایک چارٹ بنائے اور کمرہ جماعت میں اویزا کرے۔ آپ نے کیا کرنا ہے طلبہ کہ آپ نے ایک چارٹ پیپر لینا ہے، اس کے اوپر آپ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے حقوق اور فرائض ہیں ان کو اس پہ مینشن کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں، اور پھر آپ اس کو اپنی کلاس ٹیچر کو اس کی سنیپ لے کر، پکچر لے کر سینڈ کریں گے۔ جو بیسٹ ورک ہوگا، جو سب سے نیٹ اینڈ کلین ہوگا، جو پریزنٹیبل ہوگا، وہی ورک ہم اپنے گروپ میں شیئر کریں گے۔ اوکے طلبہ، اللہ حافظ۔